علی کا لاڈلا عطا کیا ہے، سیدہ زہرا کا نور عطا کیا ہے، جو بچپن کے عالم میں بھی رمضان المبارک کے دن کو دودھ نہیں پیتا، جس طرح بڑے روزے رکھتے ہیں اس طرح وہ بچپن میں روزے رکھتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا غوث اعظم دستگیر۔ یا غوث اعظم دستگیر کی آواز اتنی تو آنی چاہیے کہ یہاں تک اس مزار تک پہنچے، مزار سے گولڑے کے تاجدار تک یہ پہنچا دیں گے، پھر گولڑے کے تاجدار والے مہر علی جانے یا غوث جلی جانے، اور وہ ان کا رابطہ تو ایسا ہے۔ میرے منیر پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ جب مسئلہ سمائے موتا پر گفتگو ہوئی، مسئلہ سمائے موتا پر کہ دنیا سے رخصت ہونے والے سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے، تاجدار گولڑا دلیلیں دیتے رہے، منکر کہتے رہے نہیں، دلیلیں دیتے رہے، تب علی کے لال کو جلا لایا، فاطمہ زہرا کے بیٹے کو جلا لایا، حسن کے نور نظر کو جلا لایا، غوث اعظم کے لخت جگر کو جلا لایا۔ انہیں کہا میں ابھی بتا دوں کہ غوث پاک سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے۔ تاجدار گولڑا نے ایک دفعہ کہا یا عبدالجدی سید عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بغداد سے غوث اعظم کی آواز ہندوستان میں کئی سو لوگوں نے سن لی۔ تاجدار گولڑا کی بلانے پر شہنشاہ بغداد نے کہا میرے بیٹے میرے علی، میں بغداد میں سن رہا ہوں، تو بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ہندوستان میں بول رہا ہے، میں بغداد میں سن رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ قلائد الجواہر میں ہے کہ بچپن کا علم ہوتا نا، آپ گھر سے نکلتے ہیں، فرماتے ہیں ذہبت الی المکتب، میں کہاں جاتا ہوں؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں تاکہ پتہ چل جائے اگر غوث پاک بھی بغیر مدرسے کے ولایت کا راستہ اختیار، غوث پاک جیسا ولی بھی، یہ بات بھی ذرا دل جگر تھام کے سنیں۔ آج یہ بات عموماً کہا جاتا ہے نہیں جی مدارس میں پڑھنے والے تو صرف مولوی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جتنے اولیاء کرام ہیں سب نے مدرسے سے کسب فیض کیا ہے۔ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں، مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے، شیخ اور مرید کے تعلق کا نام ہے۔ اور اگر بلڈنگ نہ بھی ہو، خواجہ غریب نواز نظروں سے قطب الدین بختیار کاکی کو وہ فیض عطا کرتے ہیں جس کی ایک نظر مسعود العالمین کو فرید الدار بنا دیتی ہے۔ بلڈنگ نہ بھی ہو، حضرت بابا فرید ایک نظر سے وہ کچھ پڑھا دیتے ہیں کہ ایک نظر صابر کلیری بنا دیتی ہے اور دوسری نظر نظام الدین اولیاء بنا دیتی ہے۔ نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا، ارے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ مقام آتا ہے علم پڑھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نکلتا میرے دائیں بائیں چلنے والے چلتے۔ اس نے پوچھا حضور آپ کو متى علمت انک ولی، آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں ساتھ چلتا، فرشتے میرے ساتھ چلتے۔ اچھا صابری صاحب، کسی کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے
کہ بڑی بات کر گیا ہے، عقیدت میں فرشتے ساتھ چلتے، کیا مشکات کی روایت نہیں ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے۔ میں نے کہا میرے اور تیرے بچے مدرسے میں جائیں تو فرشتے نیچے پر بچھائیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر میرے اور تیرے بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں تو فرشتے ان کے پروں کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو غوث اعظم کے چوکیدار بھی فرشتے بن سکتے ہیں۔ مجلس میں حین وصلت الی المکتب، مکتب میں پہنچتا تو وہ کہتے افسحوا لولی اللہ تعالی حتی یجلسا، سارے اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو تاکہ یہ بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں جو ہی فرشتے کہتے تو سارے طالب علم کھڑے ہو جاتے اور میرے لیے جگہ خالی کر دیا کرتے تھے۔ محبت سے بولو، یہ اللہ ادب کروا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ بھیل، بات مشہور ہے، ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کھیلتے ہیں نا، چھٹی ہوئی مدرسہ نظامیہ میں تو ایک بھیل پکڑ لیا بچوں نے، تو بچوں سے اچھی بھلی چیزیں بھی پناہ مانگتی ہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں بات۔ تو وہ بھیل پکڑ لیا، کوئی اس کی سینگ کھینچ رہا ہے، کوئی دم روڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ بھیل بھاگ گیا، پیچھے یہ فوج بھی بھاگ گئی، آگے آگے بھیل، پیچھے پیچھے یہ سارے بچے۔ کہتے ہیں کہ بھیل بھاگتے 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 جنگل کی طرف نکل گیا، بچے پیچھے رہ گئے، مگر غوث اعظم کی رفتار کے ساتھ کون چل سکتا ہے؟ سارے پیچھے رہ گئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساتھ جنگل میں، گھنا جنگل، جھونڈ کے اندر جا کے بھیل رک گیا۔ اس نے میری طرف مڑ کے دیکھا، موڑ کر دیکھا تو کہتے ہیں تو شاید ڈرانے لگا۔ میں نے کہا ڈرانے نہیں، بھیل بھی کہتا ہے ہجوم میں رخ یار نظر نہیں آتا تھا، اب رج کے غوث کا دیدار کر لائیں، اب رج کے دیدار تو کر لوں۔ او یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خواجہ معین الدین چشتی اپنی آنکھیں بھیج کر جو اظہار عقیدت کرتے ہیں تو ان کا غلام کچھ اردو شعر میں اس طرح کہتا ہے کہ نظر انہیں دیکھنے گئی تھی پلٹ کر نہیں آئی، نظر انہیں دیکھنے گئی تھی پلٹ کر نہیں آئی، شاید ان کے قدموں پہ قربان ہو گئی ہوگی، شاید ان کے قدموں پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دیدار کی لذت عجیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ذوق اجازت دے تو میں اس طرح بات لے جاؤں، چشتیوں کا مجمع ہو اور پوچھ کر تو بات لے کے جانی نہیں چاہیے۔ یہ وہی لذت دیدار ہی تھی نا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، علامہ سید محمود آلوسی نے اس کو لکھا ہے تفسیر روح المعانی کے اندر، میں کہتا ہوں جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے پھڑک جائے گا وہ کہتے ہیں کہ آئینے کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے نظر وہی آتا ہے، میں کھڑا ہوں گا میں نظر آؤں گا، صابری صاحب کھڑے ہوں گے یہ نظر آئیں گے، حضرت قبلہ کھڑے ہوں گے یہ نظر آئیں گے، قادری صاحب کھڑے ہوں گے یہ نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ، حضور جس آئینے میں اپنی شکل مبارک دیکھا کرتے تھے، زلفیں سنوارا کرتے تھے، سرکار اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی کیا کرتے تھے، سرکار کے وصال کے بعد اس آئینے کا مزاج بدل گیا کہ سامنے اگر ابو بکر کھڑے ہوتے تو آئینے میں صورت ابو بکر کی نظر نہ آتی، جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا تھا۔ سامنے عمر کھڑے ہوتے جلوہ رسول کا نظر آتا، سامنے عثمان کھڑے ہوتے جلوہ محمد عربی کا نظر آتا، سامنے مرتضیٰ کھڑے ہوتے جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ گویا آئینہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے رخ مصطفیٰ دیکھا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ غوث پاک
یہ دیکھ لو، یہ غوث پاک کی نظر ہے. بعد میں غوث الورا پہ کر رہا تھا، رخ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث کا جشن منانے والوں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم میری بارگاہ تک پہنچو، تم میری بارگاہ میں پہنچنا، غوث الورا کی بارگاہ میں پہنچنا تمہارا کام ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا غوث اعظم. مرشد نگر وچ جا کے یارا نبی نگر وچ جائیں، مرشد نگر وچ جا کے یارا نبی نگر وچ جائیں تے نبی نگر وچ جا کے یارا رب دا درشن پائیں. نسبتوں کے بغیر بات ہی نہیں بنتی. یہ وہی چہرہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ نے اپنے قبلے کا رخ موڑ دیا تھا. آپ کی اگر ذوق اجازت ہو تو میں اس طرف آؤں گا. یہ وہی چہرہ ہے صاحب شام، صحابہ کے نے رخ موڑ دیا. اور ایک اور محبت کی بات کروں، سیاہ ستہ کی روایت ہے، میرے آقا نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لما تبسمت فی الصلاۃ، آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ سارے علماء سے پوچھئے، نور الیزا سے لے کر کنز الدقائق تک، کنز سے لے کر قدوری تک، قدوری سے لے کر ہدایہ تک، آگے جائیں در محتار رد المحتار تک، ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے نماز کے آداب میں کہ جب قیام میں کھڑے ہوں تو نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، رکوع میں ہوں نظر پاؤں پر ہونی چاہیے، سجدے میں ہوں نظر ناک پر ہونی چاہیے، تشہد میں ہوں نظر گود میں ہونی چاہیے، سلام پھیر رہے ہوں نظر دائیں بائیں کندھے پر ہونی چاہیے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اس صابری دربار کے سٹیج سے مجھے ایک روایت نکال کے دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ مقتدی جب پیچھے قیام میں ہو نظر امام کے چہرے پر ہونی چاہیے. تو وہاں سجدے میں دیکھتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ تو نظر نہیں آتی، پاؤں کو دیکھتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ نظر نہیں آتی، سجدے میں نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ صحابی نے جب پوچھا لما تبسمت فی الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ سرکار نے نہیں پوچھا کہ تو نے نماز میں میرے چہرے پر دیکھا کیوں ہے. سرکار جانتے تھے منافق کی نماز اور ہوتی ہے، عاشق کی نماز اور ہوتی ہے. صحابہ عاشق تھے، عاشق وہ نماز میں بھی عبادت لنگر کا جملہ ہے، تو نماز میں بھی صحابہ عبادت خدا کی کرتے تھے اور زیارت مصطفیٰ کی کرتے تھے. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر. میرے استاد کریم مسلم امت، ہزاروں علماء کے استاد، آپ کے بھی مشفق و مہربان حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اس موقع پر پڑھا کرتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر. سر ہو سجدے میں پڑا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے. اور اس صحابہ کیا مولا علی نے سرکار کی دیدار کے لیے نماز قضا کر دی یا نہیں کری؟ نماز چھوڑ دی. صحابہ نے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا، صحابہ نے قبلہ چھوڑ کر بتا دیا کہ وہ خانہ کعبہ جان کا قبلہ ہے اور رخ مصطفیٰ ایمان کا قبلہ ہے. صفیں ہٹ گئیں، رخ پھیر گئے. بتاؤ کیا سر پہ صدر ہو جائے، قبلے سے سینہ پھر جائے، نماز ٹوٹتی ہے یا کہ نہیں ٹوٹتی؟ ٹوٹ جاتی ہے. مگر سرکار نے فرمایا تیمو صلاتکم، نمازیں مکمل کر لو. یہ نہیں فرمایا دوبارہ پڑھ لو، اس لیے کہ دیدار مصطفیٰ سے نماز فضول نہیں ہوتی، پہلے سے بھی زیادہ قبول ہو جاتی ہے. کوٹ مٹھن کا تاجدار پھر بولا. آپ کا ذوق اگر اجازت ہو، ورنہ 23 مارچ کو یہ بات میں نے پڑھی شریف اور وہاں مجھے پتا ہے، میں گیا بھی نہیں، مجھے پتا ہے وہاں اس بات سننے کو قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں. اگر
اجازت ہو تو میں بات کروں. صحابہ نے مسلح چھوڑا, قبلہ چھوڑا, اور کوٹ مٹھن سے آواز آتی ہے, اٹھ کھول کتاب تے 10 قاضی, ادو وقت نماز ادو یار آگے. اٹھ کھول کتاب, اٹھ کھول کتاب, اٹھ کھول کتاب تے 10 قاضی, ادو وقت نماز ادو یار آگے. سونے پاک بلال اذان دیتی, گونڈ کھول ادو دلدار آگے. سونے پاک بلال اذان دیتی, گونڈ کھول ادو دلدار آگے. اور دونوں فرض مقدس ہیں یارو, میری سوچ تے پانی تار آگے. دونوں فرض مقدس ہیں یارو, میری سوچ تے پانی تار آگے. صدیق صدیق نماز میں بت پڑسوں, حیدر نماز میں بت پڑسوں, پہلے ادب کرو سرکار آگے. نماز عشق یہاں ادا ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بڑا مقام ہے نماز کا, کیا نماز سے کوئی صحابی کے درجے تک پہنچتا ہے؟ بولے بولے بولے. پریشان نہ ہو, میں بھی امامت کرتا ہوں اور میں بڑی سرکار کے آستانے پر امامت کرتا ہوں. مجھے میں بڑا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, پریشان نہ ہو, ابھی بات کھل جائے گی انشاءاللہ العزیز اور طبیعت صاف ہو جائے گی. نماز کا بڑا درجہ, مگر نماز کوئی 100 سال پڑھتا رہے صحابی نہیں بن سکتا. روزوں کا بڑا مقام, 200 سال روزے رکھتا رہے حضرت, صحابی نہیں بن سکتا. جہاد کا بڑا درجہ, مگر جہاد سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. بڑا مقام ہے عمل کا, اس سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو پھر صحابی کیسے بنتا ہے؟ مجھے کہنے دو, صحابیت کا درجہ عبادت خدا سے نہیں ملتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے ملتا ہے. ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے, ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن. ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے, ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن. بو بکر عمر عثمان و علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن. او سکار دی گرمی وچ میشر دے جدوں جلوہ گر سرکار تھی سن. جدے سیرے تابش گاؤں دے ہیں او دے لب السن بیڑے پار تھی سن. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث اعظم, امام الاولیاء, سلطان الاصفیاء, نائب مصطفیٰ. اور اگلی بات میں عرض بھی کروں, میں آپ کی توجہ چاہوں گا بالخصوص اہل علم کی. حدیث پاک میں جو ولی کی, سچی ولی کی 3 نشانیاں ہیں نا, پہلی نشانی یہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ, اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. اس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے. جب مشکات میں اذا رؤوہ ذکر اللہ, جب اس کے چہرے پر نظر کرو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. قادری صاحب آپ کی تباہ کے لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں, بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, مزاروں پہ نہ جایا کرو, ولیوں کے پاس نہ جایا کرو, پیروں فقیروں کے پاس نہ جایا کرو. بھائی کیوں؟ توحید میں فرق آ جاتا ہے, عقیدہ توحید میں فرق آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اذا رؤوہ ذکر اللہ, اذا رؤوہ ذکر اللہ. بھائی جب ولی کے پاس جاؤ, بولنا بعد کی بات ہے, بیعت کرنا بعد کی بات ہے, کلام سننا بعد کی بات ہے, لنگر کھانا بعد کی بات ہے. جب اس کے چہرے پہ دیکھتے ہو تو تمہیں وہ کسی دنیا دار کو یاد نہیں کراتا بلکہ پروردگار کو یاد کراتا ہے. وہاں جا کر تو خدا یاد آتا ہے, وہاں تو توحید اور پختہ ہوتی ہے. اور جس کے دیدار سے اتنا خدا یاد آتا ہے, اس کی گفتار سے کتنا خدا یاد آتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے گئے. پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ مقام بھی آیا, درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کا درجہ عطا کر دیا ہے. اور معذرت کے ساتھ آج کل یہ حال ہوتا ہے
میں بری امام وہاں دربار شریف پہ بحیثیت خطیب گیا، بہت ساری وہاں باتیں تھیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کافی صفایا ہو چکا ہے۔ تو پہلے ہی جناب نے یہ تو تقریر کی اور پہلے کہا سجدہ خدا کو ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ تو عید پر گفتگو کی بعد میں کئی ملانگ جو ہوتے ہیں نا، دور شریعت سے دور، وہ کہنے لگے ایسا سمجھے عائشہ اور سید نے بڑے فقیر آدمی حسن، یہ بھی اندروں مولوی نکلے نے، یہ بھی اندروں مولوی نکلے۔ کیوں کہ میں نے سچے ولی کی 3 نشانیاں جو بیان کر دی تھیں، میرے آقا نے بیان کیا، تفسیر قرطبی میں ہے، من ذکرکم باللہ رؤیتہ۔ آج جشن غوث اعظم کی اس محفل میں یہ 3 نشانیاں بس اپنے دل پر نوٹ کر کے لے جائیں، میں سمجھتا ہوں میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، پہلی نشانی یہ ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو جو رگڑ رگڑ کے بھنگ پیے اور چرس کا ایک سگریٹ ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے، اس کو دیکھ کے پیر بدائی پل کے نیچے بیٹھے ہوئے جہاز تو یاد آتے ہیں، خدا یاد نہیں آتے۔ اچھا کیا بات ہے نا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ مجھے پتا ہے دوسرے مسلک کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سن کر جائیں پیغام، اہل سنت اہل حق ہیں، ہم حق بیان کرتے ہیں، کسی ننگ دڑنگ کا کوئی خلاف شریعت فعل اس کے ہم وارث نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ اپنی طبیعت کی بات نہیں ماننی، میرے نانا کی شریعت کی بات ماننی ہے۔ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ من زاد فی علمکم منطقہ، اس کی گفتگو سنو تمہارے علم میں اضافے کا باعث بن جائے۔ پھر یعنی جاہل بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، علم باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، جو خود نہیں بچ سکتا وہ اور کسی کو کیا بچائے گا۔ اور تیسری بات یہ، من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، اس کے عمل اور کردار کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں نشانیوں کے مظہر اتم تھے، آپ کے چہرے کو دیکھنے والے۔ دیکھیں یہ کوئی بات ہے، باجت الاسرار میں ہے، توجہ کریں۔ آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آگے ایک مجمع لگا ہوا ہے، جس طرح مداری نہیں ہوتے مجمع اکٹھا کر دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کیا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا بھائی بچوں کا کام نہیں، پیچھے ہٹو۔ اس کو نہیں پتا یہ بچہ کس گھرانے کا ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شہر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے آگے جانے دو۔ کہنے لگا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی اور مسلمان کا آپس میں مناظرہ ہے، عیسائی اور مسلمان کا آپس میں بولیے مناظرہ ہے، کوئی جگہ دے دیں، ایک بیٹھ جائیں، ایک تسلسل ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، بیٹھ جائیں، ان کو جگہ دے دیں آگے، محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی مجھے جانے تو بات کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں بچوں کا کام نہیں ہے۔ آپ آگے چلے، انہوں نے کہا یہاں اسلام پورا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا عیسائی اور مسلمان کا آپس میں مناظرہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہارے گا دوسرے جو بندے ہیں اس کا دین قبول کر لیں گے۔ اب مسئلہ بڑا عجیب ہوا ہے، عیسائی بہت سارے بغلیں بجا رہے ہیں کہ ان کے رائب نے دلیل ایسے دی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ سینکڑوں ہزاروں مسلمان بے ایمان ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان زیادہ ہے تو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہو۔ اچھا یہ بولی عیسائیوں کی ہے، اگر آج اس امت میں بھی کوئی یہی بولی بولنا شروع کر دے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن سے ثابت کرو کہ نبی زندہ ہیں،
قرآن سے ثابت کرو کہ نبی دے سکتے ہیں۔ ارے اتنا نہیں پتا کہ شہید وہ ہوتا ہے جو نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے، جیسے نبی کا غلام زندہ رہتا ہے انبیاء کے امام کا درجہ کیا ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ غوث پاک نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے دلیل دی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، قرآن میں ہے۔ اگر تمہارے نبی افضل ہیں تو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کیا انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا رسول اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، میں ان کی غلاموں کی غلاموں کی غلاموں کی غلاموں کا غلام ہوں، 11ویں مولا علی کی 11ویں پشت میں ہوں، اگر یہ کام میں کر دکھاؤں تو، اگر یہ کام میں کر دوں۔ بچے بات وہ کرنی چاہیے جو پورا اس کے بعد کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا چل اب سارے مسلمانوں کے چہروں پر کچھ طمانینت کے آثار آئے، ہو سکتا ہے بچ جائے، یقین تھا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسن کا نور نظر ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، کوئی نہ کوئی کام کرے گا۔ آپ قبرستان میں لے کر گئے، ان کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے۔ قبرستان میں عیسائی راہب نے سب سے پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس کو زندہ کرو۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کم باذن اللہ، وہ مردہ گویا تھا، غوث اعظم کے کہنے کی دیر تھی، وہ گانا گاتا ہوا زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گیا۔ گانا گاتا ہوا قبر سے باہر آیا۔ غوث پاک نے فرمایا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ قدموں میں گر گیا، حضور بس، حضور بس۔ ساری سائیکل لگے ہمارا کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جب میں آپ کا امام ہو کر ان کا غلام بن گیا ہوں تم بھی ان کے غلام بن جاؤ۔ تفریح الخاطر میں ہے کہ ایک راہب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی خواب میں، اور پوچھا کہ حضور اس وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے ہدایت پانے کے لیے؟ فقال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اذهب الى بغداد واسلم على يد الشیخ عبد القادر جیلانی فإنه خیر آل الارض فی هذا الوقت۔ کہتے ہیں کہ آپ بغداد میں چلے جاؤ اور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لو، اللہ نے بڑا درجہ اہل خیر کو عطا کیا ہے، مگر اس دور میں غوث اعظم کے درجے کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس بیل نے غوث پاک کو دیکھ کے فرمایا تھا یا عبد القادر ما خلقت لہذا، عبد القادر تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا۔ اب بیل 4 ٹانگوں والا تو غوث اعظم کی شان مان گیا، کوئی 2 ٹانگوں والے کو آج کل اگر تکلیف ہو تو ہم تو پھر اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچپن میں جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا آواز آتی الیہ الیہ یا مبارک، اے برکت والے تو میرے پاس آ جا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کو سن کر اپنی ماں کی گود میں چلا جایا کرتا تھا۔ حضور غوث پاک کا یہ مقام، یہ درجہ، یہ عظمت شان و شوکت ہے۔ میں چشتی ہوں، گولڑوی ہوں، زیائی ہوں، ہم چشتی سارے صابری ہوں کے نظامی سارے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو مقام غوث اعظم کو عطا کیا ہے وہ درجہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہ سبق پڑھایا، خواجہ غریب نواز نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ موئی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد خواجہ آزاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ اگر معین الدین چشتی خود غوث پاک کو فرماتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں تو وہ چشتی نہیں ہو سکتا جو دل و جان سے غوث اعظم کا نوکر نہ ہو۔ اور آخری پیغام آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں، اولیاء کی نسبت کا بڑا مقام ہے،
رب فرماتا ہے بتبع سبیل من اناب الی، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری بارگاہ میں جھک جائے، یعنی جو میرا بن جائے تم اس کے بن جاؤ، جو میرا ہو جائے تم اس کے ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک خدا کے ہیں، ہمیں اب غوث پاک کا بننا ہوگا، ہمیں غوث پاک کا منگتا بننا ہوگا، گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ڈالنا ہوگا۔ اور یہ بڑی نسبت کی بات ہے۔ دیکھیں آپ کے ایک روڈ کا نام تھا چکری روڈ، کتنے شریف لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کتنے عاشق لوگ رہتے ہیں، دیوانے لوگ رہتے ہیں، مستانے لوگ، کتنے فقیر اور ولی لوگ بھی کئی یہاں رہتے ہیں، پھر بھی نام چکری روڈ۔ سچی میں آپ کو بتاؤں، جو ہی کوئی کہے نا، ٹیکسی والے کو بھی کہے بھائی کہتے جی چکری روڈ سے نہیں جانا، تو آپ پر اللہ کا کرم ہوا کہ اس روڈ کا نام غوث اعظم روڈ بن گیا۔ آپ تو ٹیکسی والوں کو غوث اعظم روڈ جانا ہے، کہتے ہیں جی 20 روپے کٹ دے دیو، 11ویں والے دا صدقہ چلو تیار ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ قدر نہ کریں، جن کو چکر سے پیار ہے وہ چکری روڈ، جن کو چکر اور مکر اور اس دربار کی ٹکر سے پیار ہے، وہ ادھر بھی چکر میں ہوں گے، وہ ادھر بھی دوزخ کے چکر ہی ہوں گے، جو مکر ہوں گے تو چکر ہوں گے، اور وہاں ٹکر ہی ٹکر ہوں گے۔ بھئی ہم تو غوث اعظم کے نام لیوا ہیں، اور غوث اعظم کے نام کے بغیر تاجدار بریلی کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بگڑی نہیں بنتی۔ جب بریلی کے تاجدار نے علم تقسیم کیا، ولایت تقسیم کی، فیض تقسیم کیا، فتاوی رضویہ لکھ لیا، ہدایت بخشش لکھ لی، ساری نذرانے پیش کر دیے، دیکھو حضور کی بارگاہ میں اب کون سا وسیلہ پیش کیا جائے جو یہ خدمت ریجیکٹ نہ ہو، یہ نیاز مندی رد نہ ہو۔ تو تاجدار بریلی نے سوچ بچار کے بعد یہ کہا تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضور غوث پاک کی نسبت رکھنے والوں، آج میں آپ سے بڑی سرکار چونکہ غوث اعظم کے فیضان کے منبع اور مرکز ہیں، وہاں کی نسبت لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات کا وعدہ لوں گا، ویسے لوں نہ لوں اس بات پر ضرور وعدہ لوں گا کہ آج کے بعد آپ نے جب بھی اپنے دکان پہ، مکان پہ، کارڈ پہ، جہاں بھی دعوت نامے پہ لکھانا ہے تو آپ نے غوث اعظم روڈ لکھانا ہے۔ جو غوث پاک سے دل و جان سے عقیدت رکھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے ایک دفعہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ہاتھ میرا ایمان ہے کہ بغداد میں دیکھے جا رہے ہیں، بغداد میں دیکھے جا رہے ہیں۔ طالب صاحب کیمرہ مارو ایک دفعہ، ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس روڈ کو غوث اعظم روڈ کے نام سے بلائیں گے؟ ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ یا اللہ، یہ جو ہاتھ غوث پاک کے نام پر اٹھے ہیں، مولا ان ہاتھوں کو سلامتی عطا فرما۔ ایک غریب سید زادہ ہونے کی حیثیت سے میں دعا کرتا ہوں مولا ان ہاتھوں کو دنیا میں بھی سلامتی عطا فرما، قبر میں بھی سلامتی عطا فرما، حشر میں بھی سلامتی عطا فرما، جنت میں بھی حضور کے قدموں میں سلامتی عطا فرما۔ اللہ ہرے جلال و حشم غوث پاک کا، سارا عرب، تمام عجم غوث پاک کا اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی تو کرم غوث پاک کا، ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، دیکھا نصیر تو نے کرم غوث پاک